قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور میرے پیارے پیارے داؤد بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ معجزہ سنانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، روٹیاں بہت ساروں کو کافی ہو گئیں، یعنی چند روٹیاں بہت ساروں نے کھا لی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کون سا معجزہ ہے؟ یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے داؤد بھائی کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں پہلے معجزے کی تعریف بتانا چاہوں گا۔ داؤد بھائی یاد رکھیے گا کہ جو عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے مردوں کو زندہ کر دینا، انگلیوں سے چشمے جاری کر دینا، اچھا مردہ بکری کو زندہ کر دینا، اسی طرح سے ایک دودھ کا پیالہ 70 سے زائد 70 صحابہ کرام کو کافی ہو جانا، تو یہ سارے معجزات ہیں، وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی سپورٹ میں ظاہر ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں داؤد بھائی؟ معجزہ۔ جی، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے معجزے کی تعریف سنی، اب آئیے ہم سنتے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا معجزہ۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور اپنی زوجہ یعنی اپنی وائف سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے یہ محسوس ہوا کہ آپ پر بھوک کے آثار ہیں۔ چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیں۔ اب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ موجود تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور صحابہ کرام کے ساتھ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی۔ اب سیدنا ابو طلحہ نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہنچے تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایتی گرم جوشی کے ساتھ، جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہایتی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ لے آؤ۔ اب جو چند روٹیاں جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیارے آقا کو بھیجی تھی نا، وہی روٹیاں پیش کر دی گئیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ان روٹیوں کو بطور سالن گھی میں ڈال دیا۔ اب ان چند روٹیوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہوا کہ 10 صحابہ کرام تشریف لاتے، کھاتے، پیٹ بھر کر کھاتے۔ اسی طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی برکت سے وہ چند روٹیاں جو ہے کئی صحابہ کرام نے کھا لیں۔ تو دیکھا آپ نے، چند روٹیاں کافی سارے صحابہ کرام نے کھا لی اور سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اے میرے پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہی تو تھا کہ اتنی سی روٹیاں بہت ساروں کو کافی ہو گئیں۔ اس کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے داؤد بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ داؤد بھائی آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجی گئی روٹی وہ کون سے آٹے کی تھی؟ وہ جو کے آٹے کی روٹی تھی۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو روٹیاں بھیجی تھی نا، وہ جو کے آٹے کی روٹیاں تھی۔ کیا جو کے آٹے کی روٹی بھی کھانا اچھی بات ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل اچھی بات ہے اور یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ شفیق بھائی، وہ روٹی کتنے لوگوں نے کھائی تھی؟ داؤد بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بتائے وہ روٹیاں 70 یا 80 آدمیوں نے کھائی تھی۔ تو دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، 70 یا 80 افراد روٹیاں کھا لیں، جو چند روٹیاں ہیں، اور وہ 70 یا 80 افراد کھا لیں، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معجزہ ہی تھا۔ اس سے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، جن پر ہم درود پڑھتے ہیں، ان پر بھوک کے آثار ہیں، اور ان کے جو صحابی ہیں ان کے گھر میں اور کچھ موجود نہ تھا
صرف چند روٹیاں تھیں، آج ہمارے گھروں میں فریج بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ذرا میرے پیارے بچوں ذرا غور تو کیجئے کہ یہ کیا اچھی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ہم مانتے ہیں، جن پر ہم درود پڑھتے ہیں، وہ ان پر بھوک کے آثار ہیں، ان کے صحابہ کرام کے پاس کھانے کی چند روٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے دسترخوان میں بہت کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے بچوں، یاد رکھیے گا، میں اس بات پہ اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، آج بھی دنیا میں کئی ایسے بچے موجود ہیں، جی ہاں، آج آپ نے سحری یا افطاری کی ہوگی نا میرے پیارے بچوں، آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں، کئی ایسے بچے موجود ہوں گے جنہوں نے آج سحری یا افطاری نہیں کی ہوگی۔ جی ہاں میرے پیارے پیارے بچوں، آج میں اور آپ اپنے بستر پر سوئیں گے، لیکن اے میرے پیارے بچوں، آج دنیا میں کئی ایسے بچے موجود ہوں گے جو روڈ پر سوئیں گے۔ تو ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں اور دیا جائے گا۔ جی ہاں، تو آپ بھی یہ نیت کر لیجئے، اور جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ایسی پیاری پیاری باتیں اگر آپ کو سیکھنی ہے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور کڈس مدنی چینل تو ہمارا مدنی چینل ہے، اس میں بہت ساری آپ کو انٹرسٹنگ باتیں بتائی جاتی ہیں، اور بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ تو آپ خود بھی کڈس مدنی چینل دیکھیے، دوسرے کو بھی دکھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، کیا بات ہے!